وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کے پہلے سپارے کا دوسرا رکوع ہے. یہ چند آیات ہیں جو پروردگار عالم نے کلام پاک کے ابتدا میں ہی جن کو نازل فرمایا. قرآن کریم میں عموماً چند احکام اور چند قسم کے خصوصی طور پر واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ایک ماننے والوں کے حالات جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے, ایک نہ ماننے والے انکار کرنے والوں کے حالات جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے. ایک تیسرا گروہ ہے جو اس کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ مومنوں میں گئے تو کہتے ہم تمہاری ساتھ ہیں, کافروں میں گئے تو کہتے ہم تمہاری ساتھ ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. عربی کا لفظ ہے منافق. اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ منافق کہتے کس کو ہیں. علماء کی اصطلاح میں منافق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ اور ہو. کھلے لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو, باہر کے بے ایمان کو کافر کہتے ہیں, اندر کے بے ایمان کو منافق کہتے ہیں. جس کا اندر کالا, اندر سے مشرک, اندر سے دین کا دشمن, قرآن کا دشمن, نبی کی ختم نبوت کا دشمن,
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے پہلے مومنین کا اور پھر کفار کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ان منافقین کے ذکر کو شروع فرمایا اور یوں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ پاک ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل سے بے مثال ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اپنی شان میں نرالا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات و صفات نرالی، آن نرالی، شان نرالی، قدرت نرالی، عظمت نرالی، سب کچھ نرالا۔ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور اس پر ان کا یقین بھی ہے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ضرور آئے گی، قیامت کا دن بھی آئے گا، سزا بھی ملے گی، نیکی کرنے والوں کو جزا ملے گی، بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی، مصطفیٰ کریم کے فرما برداروں کو جزا ملے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کو سزا ملے گی، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے والوں کو جزا ملے گی، دین کی قدروں اور شاعر اسلام کی توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات پہ بھی یقین اور ایمان ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کسی نبی کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، کسی درویش اور قلندر کی بات نہیں، کسی طبقے اور جماعت کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں باوجود اس کے وَمِنَ النَّاسِ آمنا باللہ، مجھ پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن میں خدا کہتا ہوں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایماندار نہیں۔ الہ العالمین ایسا کیوں ہے؟ خود اللہ پاک نے تائید کر دی، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر ان کا یقین و ایمان ہے کہ ضرور قیامت آئے گی، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں میں خدا جو کہتا ہوں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایماندار نہیں، میرے بندوں میں شامل نہیں، میرے نیک بندوں میں شامل نہیں، نیکوکار نہیں، میرے کام کے نہیں، دین کے کام کے نہیں، اسلام کے کام کے نہیں، مذہب کے کام کے نہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ الہ العالمین ایسا کیوں؟ انہوں نے کیا غضب کر دیا، انہوں نے کیا ظلم کر دیا، انہوں نے ایسا کیا ستم ڈھا دیا؟ قیامت پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ان کا یقین و ایمان ہو، اور پھر بھی وہ مومن نہیں۔ جواب دیا، یہ نہیں فرمایا چوری کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا قتل کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا زنا کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا شراب پیتے ہیں۔ کیوں؟ چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا رہے، کبھی اس کو نیکی نہیں سمجھے گا، زنا کرنے والا ساری عمر بدکاری کرتا رہے، کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا، تمام شراب پینے والا کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یہ جو منافق ہے یہ اندر کا بے ایمان ہے، اندر کا کالا ہے، اندر کا منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون،
دھوکہ دیتے ہیں اللہ پاک کو. اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نیک بندوں کو، مجھ پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے کی کئی قسمیں ہیں. کاروبار میں دھوکہ دینا، پیسہ کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا. کہاں تک چلے گی فریب بازی؟ دنیا ہی میں کھل جایا کرتی ہے. اسلام اور ایمان کی چوری تو بہت جلد کھل جایا کرتی ہے کہ کون ہے، کس انداز کی چوری کرتا ہے، کس قسم کی چوری کرنے میں مصروف ہے. اللہ پاک نے فرما دیا یخادعون اللہ، اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا وما یخدعون، بندوں کو دھوکے دیتے ہیں، فریب میں دیتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، ٹھگی مارتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، فریب میں مبتلا کیے ہوئے. دنیاوی کاروبار میں فریب کرنا، دھوکہ دینا، مال کے بدلے کوئی اور مال بتلانا، دین کے معاملات میں فریب کرنا، اللہ کے نظام میں فریب کرنا، اسلام کا نام لیتے جانا، کفریہ نظام کو ہر وقت چلانا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو، لائے ہوئے ضابطۂ حیات کو، اس نصب العین کو دفن کر دینا، اس کو قید کر دینا، اس کو مقید کر دینا، اللہ کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے برکت سمجھنا، جنت میں جانے کا ایک آخر میں ٹکٹ سمجھنا، دنیا میں کام آنے کے لیے اس کا کوئی کام نہیں. آج یہ جتنے علماء دیوبند کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے، تمہارے اور بڑوں نے کبھی ختم نبوت کے دشمنوں کے سامنا بھی کیا؟ وہ ایک غازی علم الدین تھا جو کسی کا لمبا چوڑا مرید نہیں، کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مسجد کا خطیب نہیں، کسی پارٹی کا لیڈر نہیں، پیر نہیں، درویش نہیں بنا پھرتا، لمبا کرتا نہیں پہن رکھا، لمبا تسبیح اٹھائے نہیں پھرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں تقریر فرمائی. فرمانے لگے لوگوں فاطمۃ الزہرا تمہارے سامنے لنگے سر آئی ہے اور سوال کرتی ہے لوگوں میرے ابا کی ختم نبوت والی چادر کو کیا ہوا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم، پیغمبروں کی پیغمبری ختم. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جو آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، نبی تو کیا نبی کا امتی بھی ہو نہیں سکتا. مسلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا ہے. 1000 صحابہ کرام شہید ہوئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ. کبھی نام نہیں لیں گے بھولنے سے یہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے مرزائیوں کا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لا ہوا قرآن کریم، اللہ پاک کے بھیجا ہوا قرآن کریم
صاف صاف کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تم میرے ماننے والوں کو، مجھ پر یقین رکھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو. پھر وہی حالات شروع ہو گئے پاکستان میں. سرتاج الاولیاء کامل رہنما میرے پیر و مرشد حضرت مولانا خان محمد صاحب خان قصرادیہ والے مدذلہ اسلام آباد میں ختم نبوت کے جلسے میں شریک ہوئے. اطلاع یہ ہے کہ حضرت کی داڑھی اکھاڑی گئی، حضرت کی داڑھی کھینچی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ سن 76 میں علماء کی داڑھی کھینچنے والے کا تمہیں پتہ نہیں کیا حشر ہوا. سن 70 میں علماء کی توہین کرنے والوں کو تم نہیں جانتے کیا ہوا. اور تمہیں پتہ نہیں پرسوں اسرائیل نے تمہارے مسلمانوں کے جو گلے پکڑ کر دبائے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دین کا کیا کام کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس کا ایمان نہیں، میں کہتا ہوں اس کی نماز بیکار ہے، اس کا روزہ بیکار ہے، اس کا حج بیکار ہے، اس کی زکات بیکار ہے. وہ ساری رات بیت اللہ میں کھڑے ہو کر طواف کرے، اللہ پاک کے یہاں اس کی کوئی عظمت نہیں. اسی کو کہتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، پر باوجود دل کی میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی کی عظمت نہ رہے، نبی کی ختم نبوت نہ رہے، کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ چادر ختم نبوت کا تاج پروردگار عالم نے اڑا کے بھیجا ہے، سرتاج الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، شہنشاہ کائنات بنا کے بھیجا ہے، دنیا اور وما فیہا کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے. کس کی مجال ہے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالے؟ جو انگریز کے ایجنٹ ہے، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہے، جو کافروں کے ایجنٹ ہے، جو حرام کھانے والے ہیں، وہ ختم نبوت سے بغاوت کر کے علماء کی توہین کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انشاءاللہ دنیا ہی میں علاج ہوتا دیکھا. اسی کو کہتا کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی ستم گر تیری ہستی ایک دن. کہاں گئے پہلے؟ ان کی تو اتنی ہاہو کرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ 36,000 ایکڑ کا مالک تھا، اتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا. سارے ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا تھا، تباہی پھر گئی، شکلیں بدل گئی لوگوں کی. اللہ پاک نے دنیا ہی میں سزا دی، اور خدا نے یہ تھوڑی کہہ رکھا کہ میں ایک دو کو دوں گا باقیوں کو پوچھوں گا ہی نہیں. اب جو ایسا کرے گا اس سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس سے زیادہ دنیا ہی میں بے عزت ہو کے مرے گا، اور آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ خدا جانتا ہے. فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. آگے نہ بات وہی، اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے یاری دوستی. ابھی ہم آپ کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، ہماری آپ کی بڑی پرانی دوستی ہے. ادھر دروازے پہ دیکھ رہا ہے بیٹی خوبصورت ہے، ہاتھ لگ جائے تو
دوست کی بیٹی کی آبرو برباد کر، دوست کی بہن کی آبرو کو برباد کرنے کا پروگرام ہے، دوست کی بیوی کی آبرو کو تباہ کرنے کا پروگرام ہے، دوستوں رشتہ داروں کی بیٹیوں کی آبرو کو برباد کرنے کا پروگرام ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اندر کے پلیت ہے، اندر کے ناپاک ہے۔ اسی کو کہتا بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولا تو بیزاریاں ہے، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہے، کہ در پردہ کیا کیا ستمکاریاں ہے۔ اندر خدا جانے کیا کیا پروگرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرنے کے، ایک دوسرے کی آبرو کو برباد کرنے کے، ایک دوسرے کا ایمان تباہ کرنے کے پروگرام۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا بیماری ہے، اندر کی بیماری جو آپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، گولی ٹیکوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دوا مکسچر کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے علاج تجویز کر دیا ان لوگوں کے لیے۔ الہ العالمین کیا علاج تجویز کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ افسر ہو، پھر وہ ڈاکٹر ہو، پھر وہ پروفیسر ہو، پھر وہ پیر ہو، پھر وہ مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دہی، جس نے فریب بازی، جس نے میرے اسلام اور ایمان کے قانون میں رخنہ اندازی کی، میرے نبی کے قانون کو ایک طرف کیا اور اپنا قانون چلایا اور اپنی راہ و رسم چلائے، فرمایا میری طرف سے اعلان سنو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ ظالم جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے وہ پرلے درجے کے، زبان جھوٹ کہتی تھی، اندر سے دل کہتا تھا نہیں 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 نہیں، قرآن سچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا، اللہ کا کلام سچا، دین و ایمان سچا، اندر سے دل کہتا تھا، مگر وہ بے ایمانی، وہ پیسہ، وہ روپیہ، وہ نشہ، وہ دولت کا نشہ، وہ حکومت کا نشہ، وہ حسن و جمال کا نشہ اندر سے بے ایمانی پیدا کرتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یوں کر تاکہ تیرا کام چلتا رہے، اور یہ نہیں پتا کہ جب موت کا جھٹکا لگے گا تو یہ سارے کام برباد ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا، ہم نے کئی مرتبہ سونے کو سونا پڑا دیکھا، وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہوگا تو مار کھانی پڑے گی۔ اگر کسی شہزادی کے گلے کا پھولوں کی آرزو ہو، پھولوں کی تمنا ہو کہ کسی شہزادی کے گلے سے جا کے ملے، اسے پہلے سوئی کی مار کھانی پڑے گی۔ اور اگر سونا کسی شہزادی کے گلے کا ہار بننا چاہتا ہو، اسے بٹی اور سنار کے ہاتھ کے ہتھوڑوں کی پہلے مار کھانی پڑے گی۔ تم کسی کو سونا جا کر کے دے دو نا کہ لو یوں ہی گلے میں لٹکا کے پھر جا، کون کون لٹکا ہے؟ کس کا اتنا دماغ خراب؟ اللہ پاک نے فرمایا دنیاوی معاملات کے پیچھے لگ کر بے ایمانی کرنے والوں، اپنی طرح طرح کی چیزوں کو طول دینے والوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، یہ جھوٹ بولتے ہیں بے ایمان۔
اب ایمانداری سے بتلاؤ، ان اللہ والوں کی جن لوگوں نے توہین کی ہوگی، جس بے ایمان کافر کے بچے نے حضرت کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، تحقیق کر کے دیکھ لو وہ بالکل یہودی کا تخم ثابت ہوگا۔ مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ کہ کسی اللہ والے کی داڑھی پہ مسلمان ہاتھ ڈالتے اور نبی کی سنت پہ ہاتھ ڈالے۔ اصل میں ان کی بھی مدت پوری ہو گئی ہے، غریبوں کی کچھ کافی عرصہ گزر گیا نا، کھا لیا پی لیا کما لیا۔ ہمارے بڑے ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب کتے کی موت آتی ہے نا، گدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف آ جاتا ہے، سانپ کی جب موت آتی ہے باہر کو نکل آتا ہے۔ گنے گئے جن مسلمانوں کے بدعمالیوں کے سبب جتنی آبادی کل ملتان شہر کی ہے، اس سے زیادہ آبادی نہیں پورے اسرائیلی ملک کی، پیرا غیر سے لے کر شیر شاہ تک کی جتنی آبادی ہے، اس سے زیادہ پورے اسرائیل کی آبادی نہیں، اور اس نے 1 ارب مسلمانوں کو ناک چڑھے چبا رکھے ہیں۔ اس لیے کہ تمہارا وہ جو ہتھیار تھا نا قرآن اور ایمان والا، جس کو تم مردے کے بعد بناتے ہو اپنا قرآن، پھر تیرے باپ کا قرآن رہ جاتا ہے۔ بچپن میں نہیں پڑھتے، جوانی میں نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں کہ یہ سچا ہے۔ عدالت میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں، نکاح میں، شادی میں قرآن کے ماننے والا کوئی نہیں، اور جب مر جاتے ہیں پھر الماری میں سے نکال کے لاتے ہیں، تو جی قرآن سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بڑی برکتیں ہیں قرآن کریم میں۔ اب جب مر گئے پھر برکت آتی ہے، زندوں کے لیے کوئی برکت نہیں۔ اسی کو قرآن کریم للکار کر کے کہتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ الہ العالمین، یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے بزرگ، یہ بڑے بڑے افسر، یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے بڑے امیر و کبیر، یہ بڑے بڑے ذمہ دار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ میدان حشر برپا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، لوگ کہتے پھرتے الہی یہ ہمارے بڑے تھے، ان کو دگنا عذاب دے، ان کو پکڑ، ان کو مار، ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، یہ خود بھی مرے ہم عذابی ولعنہم لعنا کبیرا۔ الہ العالمین ان پہ لعنت بھیج، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، یہ خود بھی مرے ہمیں بھی مروایا۔ قرآن کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے ان کے حالات بیان کیے نا منافقین کے، جو اندر کے پلیت اور کالے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مانتے ہیں، حضور کی برتری کو مانتے ہیں، حضور کی بزرگی کو مانتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کافروں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں ہم تو ان کا راز لینے جاتے ہیں، ہم تو ان کو دیکھنے جاتے ہیں یہ ہے کیسے، اصل میں ہے ہم تمہارے ساتھ۔ جتنے بھی یہ قرآن اور ایمان کے دشمن لوگ ہیں یہ ہمیشہ علماء پہ اعتراض کریں گے۔ دیکھو جی ملک میں مولویوں نے فساد ڈال رکھا ہے، دیکھو جی فلاں کام مولویوں نے کر دیا۔ یہ ایک نشانی سمجھے آپ منافق کی، جو علماء کو بدنام کرتا ہے وہ خود اندر سے بے ایمان ہوتا ہے۔
نہ علماء کے ہاتھ میں عدالت ہے، علماء کے ہاتھ میں کچہری ہے، علماء کے ہاتھ میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے قانون ہے، علماء کے ہاتھ میں سیشن جج اور سیول عدالتوں کے قانون ہے۔ نسلوں کے لیے کوٹھیاں بنگلے تم نے بنائے اور بدنام علماء کو کرتے ہو۔ پوچھو ان سے کہ یہ کوٹھیاں تم نے کہاں سے بنائی، یہ بنگلے کہاں سے تشریف لائے، یہ 5-5 لاکھ کی کاریں کون سے آسمان سے اتری ہیں، تمہاری نوکری کتنی ہے اور یہ پیسے تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ تم سے اگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو دن دور نہیں، سورج روز چھپتا ہے، روز چڑھتا ہے، وہ دن آ سکتا ہے کہ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ سورج روز بتاتا ہے کہ میں اتنا چڑھتا ہوں اور شام کو ڈوب کر بتا دیتا ہے اے لوگوں، دنیا کا نظام فانی، میں فانی، تمام نظام فانی، لوگوں میں ڈوب سکتا ہوں، تم خبروں میں نہیں جا سکتے۔ میری تابانی، میری درخشانی، میری چمک دمک جو عالم دنیا کو منور کرتی ہے، کھیتیوں کو پکاتی ہے، باغ و بہار کو زبائش بخشتی ہے، میں ڈوب سکتا ہوں، تو نہیں مر سکتا۔ تیرے جیسے ہزاروں مرتے ہیں یہاں اور ہزاروں ذلیل ہو کر دنیا میں چلے گئے، ان کی قبروں پہ پھیرا مارنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، خود کہتے ہیں زمین میں فساد نہ کرو جی، دیکھو نا ہمارا ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں یوں خطرے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم صلح کرنے والوں میں سے۔ اللہ پاک نے تمام روگ کا علاج بتلا دیا، یہ وہ لوگ اولئک مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، اللہ نے نور دیا تھا، ہدایت دی تھی، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ نے ایمان دیا تھا مگر بیچ کے کھا لیا، ایمان کا سودا کر لیا، قرآن کا سودا کر لیا، نظام مصطفیٰ کا سودا کر لیا، کالی کملی والے کے ختم نبوت کا سودا کر لیا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، او ظالمو تم نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، کستوری بیچ کر گندگی خرید لی، کب کامیاب ہوگے؟ اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم تو 100 200 400 1000 سال تک بیٹھے رہیں گے تو جاؤ قبرستان میں چکر لگاؤ اور آوازیں لگاؤ، ان سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو، ان قبر والوں سے جا کے پوچھو، بادشاہوں کی قبروں پہ جا کے پوچھو، وزیروں کی قبروں پہ جا کے پوچھو، صدروں کی قبروں سے جا کے پوچھو، گورنروں کی قبروں سے جا کے پوچھو، کہاں گئی وہ حسن و جمال کی رنگ ریلیاں؟ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ شراب کے دور کہاں گئے، وہ تمہارا رات دن کا چٹکنا مٹکنا پتہ ہی نہ لگا، نہ کدھر سے آتا کدھر سے نہیں، کہاں گیا وہ تمام رنگ روپ؟ اللہ جانتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار فرما دیے تھے، ایسی لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، نگاہ مصطفیٰ نے ایسا لوگوں کو بدل دیا تھا کہ اپنے زمانے کے بادشاہ ہو کر فقیری کو ترجیح دیا کرتے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، نبی کے دروازے پہ دلار گھوٹ بن کے آنے والا عثمان، ایک ایک وقت میں 300 اونٹ حضور کے ہاتھ پہ صدقہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ خوف خدا یہ ہے مسلمانی،
محاصرہ ہے، گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے۔ یوں لکھا علماء کرام نے، بعد نے لکھا 40 دن بھوک اور پیاس کے کٹ گئے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے 18 دن عثمان غنی نے بھوک اور پیاس کے کاٹے۔ اندازہ لگا لوگو، جو کل مدینے والوں کو کھلایا کرتا تھا، کل جس نے 300 اونٹ ایک ایک وقت میں صدقہ کیے، کل جس نے ایک ایک وقت میں 100 اونٹ بمے غلہ کے صدقہ کیے، آج 18 دن کا مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ اقدس کے سامنے 18 دن کا پیاسا بیٹھا ہے۔ عثمان بھوکا اور پیاسا ہے 18 دن کا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم ان باغیوں کو مارے بار بگا دیں۔ کیا فرمایا؟ قربان جاؤں عثمان تیری محبت مدینہ پر۔ فرمانے لگے لوگوں، یہ میرے آقا کا شہر ہے، میرے یار کا شہر ہے، میرے محبوب کا شہر ہے، مدینہ شہر ہے۔ خبردار، میری وجہ سے اگر کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی گر گیا، کل قیامت میں اپنے محبوب کو کیا جواب دوں گا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے عثمان نے انکار کر دیا۔ فوج تھی، پولیس تھی، لشکر تھا، اقتدار تھا، عوام تھے، اور جس کے ساتھ علی جیسا شیر خدا ہو، جس کے ساتھ حسنین کریمین جیسے جوان ہو، وہ عثمان مدینے میں مقابلہ نہیں کرتا، مدینے کی توہین نہ ہو جائے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو تو نے حرکت کی ہے، اس سے تیرا باپ ناراض ہو جاتا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل آخر پریشان حال ہے۔ فرمایا لوگوں، یہ میٹھا کنواں میں نے خرید کے تمہیں دیا تھا، سب کہنے دل گزر گئے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا دیا، میں نے تم پر اتنے اونٹ قربان کیے، میں نے مسجد نبی کی زمین خرید کے دی۔ عثمان غنودگی سے اہلیہ کو فرمانے لگے، وہ میرا پاجامہ تو لا جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا گھر والی نے کیا کرو گے پہن کر؟ فرمایا وقت قریب ہے، ظالم مجھ پر حملہ کریں گے، ظالم مجھے کاٹیں گے، ظالم لوگ مجھے ذبح کریں گے، اگر سہمت ہوا مجھے تڑپنا آئے گا، کٹوں گا تو ذبح ہوں گا، تڑپوں گا، ایسا نہ ہو میری شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے؟ فرمانے لگے ابھی میں بھوک اور پیاس کا مارا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے، فرمایا عثمان آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ میرا یقین ہو گیا کہ آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ نشے، اللہ اکبر، 3 دن گزر گئے، عثمان کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا دروازہ، پوچھا کون ہے؟ حضرت لیلا سمجھی کوئی ہمدرد آیا، رات کا وقت ہے، کفن دفن کا انتظام کرے گا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کا ہے؟ بتا دیا یہ ہے، آگے بڑھا، چادر اٹھائی، شہادت کے 3 دن عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ نکل کے چلا گیا، ایک اور نے دستک دی، سمجھی شاید یہ کوئی کفن دفن کا انتظام کرے گا، کوئی ہمدرد ہوگا، کوئی غم گسار ہوگا، دروازہ کھول دیا گیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ بتا دیے گئے، آگے بڑھا، چادر اتاری، اتنا عثمان کو مارا، 3 پسلیاں توڑ دی۔ یہ جو دنیا کے نشے میں جب آدمی آ جاتا ہے، پھر اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے عثمان غنی ہے، یا میرے سامنے احمد علی لاہوری ہے، یا میرے سامنے مولانا خان محمد ہے، یا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، پھر وہ آج سوچنے نہیں پایا کرتا۔
محمد ابن सिरीन रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने एक आदमी को बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए देखा, दोनों हाथ उसके लकड़ी की तरह सूख गए थे और वो ये कह रहा था, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, पर मेरा यकीन है कि तू मुझे माफ नहीं करेगा। किसी ने पूछा, जालिम कमीने, तुझे कैसे यकीन हो गया कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा? दोनों हाथ निकाल कर दिखा के कहने लगा, लोगों मैं वो जालिम हूं जिसने शहादत के बाद उस्मान के मुंह पे थप्पड़ मारा था। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैंने शाम की सरहद पे एक आदमी को देखा, सारा बदन गल चुका था, कोड़ लगा हुआ था, तमाम बदन बर्बाद हो चुका था, कीड़ों ने खा लिया था, मुंह के बल खिसक रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं वो जालिम हूं जिसने उस्मान की शहादत के बाद भी 3 पसलियां तोड़ दी। अंजाम आदमी पहुंच कर रहता है, कोई नहीं पीछे। अल्लाह मियां की अदालत में भूल नहीं, वो बिल्कुल नहीं भूलता। इसलिए डरते डरते कदम बढ़ाओ। हदीस पाक में आता है कि आसमान का सुर्ख हो जाना कयामत के पेश खैमा है, घंटी है कयामत की कि लोगों आ जाओ, लहू बहने लगा है। देखते नहीं हो सुबह शाम तुम्हारी आंखें मिटी हुई है, सारा मुल्क अंधा हो गया। तुम में क्या तब्दीली आई? किसने तौबा की? किसने इस्तग़फ़ार की? कौन है जो इन सुर्खियों को देखकर डर रहा है कि मैं इनका नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मैं इनका हराम नहीं खाऊंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, कारोबार में बेईमानी नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, फरेब नहीं करूंगा, जिना और बदकारी नहीं करूंगा। क़यामत की निशानी सुबह शाम तेरे सामने आ रही है और तू आराम से पड़ा हुआ है। जो आदत औरतों की है वो औरतें चल रही हैं, जो मर्दों की है वो मर्द चल रहे हैं। बात तो कोई आता ही नहीं, बदलने के लिए तैयार ही नहीं। किसे परवाह नहीं है कि ये हो क्या रहा है? अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का सुर्ख आसमान हो जाएगा, फरमाया फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। आसमान इतना सुर्ख हो जाएगा, नरी की तरह लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। सुर्ख आंधी आएगी, सुर्ख आसमान हो जाएगा, सुर्ख मिट्टी तुम्हारे सामने आएगी, क़यामत के दिन का बिगल का सबूत देगी। जहां कोई लगा हुआ है बस खड़ा है, वही आदत पलटने को कतन तैयार नहीं होता। इसलिए तौबा करने का वक्त है, अल्लाह से डरने का वक्त है। अगर आज हमने अपने आप को बदल लिया, शायद उसका दरियाए करम जोश में आकर हमें माफ कर दे, वो इस पे कादिर है। लेकिन अगर कोई माफी, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। मस्तों रिंदों की तरह जिंदगी कट रही है, गरीब अमीर जवान बूढ़ा मर्द औरत लगे हुए हैं अपने एक धंधे में, परवाही। इसलिए रमजान मुबारक से पहले पहले अपने आदात को बदलो। और ना मालूम हम में से किस किस के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त करीब है। हमें तो यूं मालूम होता है कि मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती खलील साहब गुजरात मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये रोजाना औलिया किराम का जो इंतकाल है, यह भी क़यामत का नोटिस है, यह भी अलामत क़यामत में से है। तो भाई जिसको अच्छी बात लगे वो तौबा कर ले, और जिसको नहीं लगती है वो अपने जाए, जहां जाता है जो करता है वो करे। बहरहाल हमें किसी से कोई गरज नहीं, हम नहीं किसी की इन बातों के दबाव में आते कि हम फलां हैं, हम फलां हैं। हमारे नज़दीक सिर्फ एक अल्लाह की जात है कादिर कदीर, और एक हमारा महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत के ताज वाला नबी है। हम उनके बाद न किसी नबी को मानते हैं, और खुदा के बाद हमने कभी मिट्टी के, लकड़ी के, पत्थरों के, दरख्तों के खुदाओं को न कभी माना है, न मानते हैं, और न मानने का प्रोग्राम है। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।